السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج دارالتحقیقات انٹرنیشنل کی جانب سے جشن غوث الورا منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہماری دوسری محفل ہے۔ الحمدللہ مصر سے ہمارے ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ سعدی ازہری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور سیالکوٹ پاکستان سے ہمارے ساتھ حضرت علامہ غلام فیض سیالوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو شروع سے آخر تک گفتگو کو سماعت کرنا ہے اور اپنے علم میں عمل میں اضافہ کرنا انشاءاللہ الرحمن۔ اور آج کی گفتگو بھی انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ ہمارے سعدی صاحب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مایا ناز تصنیف غنیت الطالبین اس کے متعلق اور آپ کی حیات کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آج خاص طور پر غنیت الطالبین کو لے کر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور خالی اعتراضات پر بس نہیں ہوتی ہے، بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی طرف غلط غلط واقعات کو بھی منسوب کیا جاتا ہے جن سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی ایسی چیزوں کو غنیت الطالبین کا حوالہ دے کر پیش کیا جاتا ہے جن کا تعلق حقیقتاً غنیت الطالبین سے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس سے متعلق ہمارے ازہری صاحب گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل میں چند اشعار نعت پاک کے پیش کروں گا، اور اس سے قبل کلام اللہ کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ چند اشعار نعت پاک کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو ہے علامہ عبد المصطفیٰ سعدی ازہری صاحب کی گفتگو سماعت کرنی ہے، اور بہت ہی قیمتی گفتگو رہے گی وہ اس لحاظ سے، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی محفل کی ابتدا میں آپ کو بتایا کہ غنیت الطالبین اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں منسوب ہیں، اور طرح طرح کی باتیں اس کو لے کر کی جاتی ہیں، خاص طور پر اپنے آپ کو اہل طریقت ظاہر کرنے والے اس کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جس کا حقیقتاً سیدنا غوث پاک کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس متعلق انشاءاللہ علامہ عبد المصطفیٰ سعدی ازہری کی گفتگو رہے گی، تو آپ کو شروع سے آخر تک رہنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہمارے بہت ہی عزیز اور ہماری تنظیم دارالتحقیقات کے بہت ہی اہم رکن حافظ محمد فیض سیالوی صاحب کی جو ہے گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ اس سے قبل چند اشعار نعت پاک کے، کیونکہ بھئی آج جو نعت خواں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے تھے ان کی کمی ہے، تو اب نعت تو پڑھنی ہے تو کسی نہ کسی کو تو پڑھنی ہوگی۔ تو خیر آواز پہ مت جائیے گا آپ لوگ، آپ جو ہے نا آواز پہ مت جائیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سرکار راضی ہو جائے، ٹھیک۔ اس سے قبل بہتر رہے گا کہ
ہم لوگ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیں تو اور زیادہ بہتر رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. آگے شاعر کہتا ہے آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا بن گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا بن گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے خدا، جو نبی کا ہوا وہ میرا بن گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا بن گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. الحمدللہ ہم جہاں پر ہمارے مہمان نعت خواں علی جناب سید دانش اتاری صاحب کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ بھی حاضر ہو گئے ہیں الحمدللہ. ایک منقبت ان سے ہو جائے، ایک منقبت پڑھوا دی جائے. سید صاحب قبلہ آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی مجھے. آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید دانش صاحب قبلہ آپ آواز سن پا رہے ہیں میری؟ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رسول اللہ صلوات و سلام. سید دانش
السلام جی علیکم. جی جی قبلہ آپ کی طرف سے جواب بڑا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی وائس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. نہ نہ تفضل مولانا والله. الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ. گلفام بھائی مولانا گلفام صاحب، جی تو جناب مولانا گلفام صاحب نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ان کی کال. تو میں عرض کروں گا جناب سید دانش صاحب سے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک منقبت پیش کی ہے. جناب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ دانش اتاری صاحب. سر آپ کی وائس صحیح سے نہیں آ پا رہی. پیانو ٹائپ کا کچھ بج رہا ہے, آواز صحیح سے نہیں آ رہی نا مجھے. اچھا سادی صاحب آپ کی طرف آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی جی میں ابتدا کرتا ہوں. اب پھر آپ کی آواز درمیان صحیح میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, درمیان میں سید صاحب کی منقبت جو ہے ہاں آپ اپنی گفتگو شروع کر لیں تو بہتر رہے گا. الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی کل عبد مصطفیٰ وبعد. امداد کن از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. تو سب سے پہلے میں دارالتحقیقات کا شکریہ ادا کروں گا, مولانا گلفام صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختصر سا تعارف عرض کروں. پہلے آپ کا نام, آپ کی کنیت کئی ایک زیادہ ہیں. ابو الخیر بھی ہے, ابو محمد بھی ہے. آپ کا پورا نام عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ ہے. اہل مغرب آپ کو لقب دیتے تھے بو علام جیلانی کے نام سے لقب دیا کرتے تھے, اور اہل مشرق سلطان الاولیاء وغیرہ جو ہے لقب دیتے ہیں. آپ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی. اختلاف ہے لیکن اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی, اور 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. کل عمر جو ہے تقریباً 90 سے 91 سال بنتی ہے. آپ پابند ہیں مذہب کے, یعنی آپ جس مذہب کی تقلید فرمایا کرتے تھے وہ مذہب ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا, یعنی آپ مذہباً حنفی تھے. لیکن ساتھ میں آپ فقہ شافی پر بھی فتویٰ دیا کرتے تھے, یعنی دونوں مذہب پر آپ کو کامل دسترس تھی. اس لیے آپ کو شیخ السادات الشافیہ و سادت الحنابلہ کہا جاتا ہے. تو آپ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ کے علم پہ گفتگو کر رہے ہیں آج, تو میں آپ کا ایک واقعہ ذکر کروں. فتوے کے حوالے سے آپ کے کئی ایک فتاوی مشہور ہیں, اور فی البدی آپ جو جواب دیا کرتے تھے فتاوی میں وہ کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ جو پیش آیا عجم میں پیش آیا. عجم سے وہ مسئلہ چلتا ہوا عرب کی طرف گیا اور یہ بغداد وغیرہ کی طرف گیا. علماء عجم اس کا جواب دینے سے قاصر رہے, اور جب یہ مسئلہ گیا جناب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, وہ مسئلہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی عبادت کروں جس میں کرنے میں یکتا ہوں, اکلوتا ہوں, تو ٹھیک, ورنہ میری بیوی کو طلاق. یعنی اس نے طلاق معلق کی ایسی عبادت پر جو کرنے میں وہ یکتا ہو, اگر وہ عبادت نہیں کر رہا تو اس کی بیوی کو طلاق. تو علماء عجم پریشان رہے. یہ مسئلہ امام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا.
آپ نے فرمایا فی البدی، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے مطاف کو خالی کیا جائے. خانہ کعبہ کے جو طواف کی جگہ ہے اسے مطاف کہتے ہیں. اس مطاف کو خالی کیا جائے اور اس وقت میں صرف اور صرف یہ شخص طواف کرے. تو روئے زمین پر یہ واحد وہ شخص ہوگا جو ایسی عبادت کر رہا ہے اس جیسی کوئی عبادت کہیں نہیں کر رہا. تو اس طرح سے آپ نے اپنے علم کا سکہ منوایا اور کئی ایک کتب بھی تصنیف فرمائے جس کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ترجیح تھی وہ ترجیح ہوتی تھی دین اسلام کی تبلیغ. آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کئی ایک طریقے سے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں نے دین کا علم حاصل کیا. قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے دین کا علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. اس طرح کے اور بھی آپ کے اقوال ملتے ہیں آپ کی کتب میں کہ جس میں آپ نے توجہ دلائی کہ دین کا علم حاصل کیا جائے، دین کے علم کی طرف توجہ کی جائے. آپ رضی اللہ عنہ کی بے شمار تصانیف ہیں جن میں سے میں بعض کو ذکر کروں گا اور ان کا مختصر سا تعارف بھی پیش کروں گا. سب سے پہلے آپ کی ایک تصنیف ہے اغاثۃ العارفین، دوسری تصنیف ہے آپ کی اوراد الجیلانی. اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو اوراد و وظائف ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے. آپ کی ایک تصنیف ہے آداب السلوک والتوسل الی منازل السلوک، تحفۃ المتقین وسبیل العارفین، جلاء الخاطر، یہ بڑی مشہور کتاب ہے. حزب الرجاء والانتہاء، الحزب الکبیر، دعاء البسملہ، رسالہ غوثیہ. رسالہ غوثیہ آپ کا وہ رسالہ ہے جو اس وقت بھی صرف اور صرف مکتبہ بغداد جو بغداد لائبریری ہے اس میں اس کا نسخہ موجود ہے. اچھا، آپ کا ایک رسالہ اسماء عظیمہ کے متعلق بھی ہے. الغنیہ، غنیۃ الطالبین سے متعلق میں آخر میں عرض کروں گا اس کی تفصیل سے متعلق جیسے کہ مولانا ابوالفہم صاحب نے فرمایا. آپ کی ایک تصنیف ہے الفتح الربانی والفیض الرحمانی. فتوح الغیب آپ کی بہت ہی مایہ ناز کتاب فتوح الغیب اور مشہور ترین کتاب. اس میں 78 مقالے ذکر کیے ہیں، آپ نے 78 مقالات کو جمع کیا ہے. فیوزات ربانیہ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے لیکن آپ کی طرف منسوب ہے وہ اس طرح کہ آپ کے اقوالوں کو جمع کیا گیا ہے اس کے اندر. معراج لطیف، یواقیت الحکم، سر الاسرار فی التصوف. سر الاسرار یہ تصوف میں ہے مکمل کتاب اور اس کا بھی نسخہ مکتبہ بغداد یعنی بغداد لائبریری میں ہے اور جامع استنبول کی لائبریری میں موجود ہے. الطریق الی اللہ یہ بیعت اور دیگر حوالے سے یہ کتاب بڑی مشہور ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا کے رسائل تقریباً 15 کے رسائل کے قریب رسائل ہیں فارسی میں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے فارسی میں اور یہ بھی جامع استنبول کے مکتبے میں موجود ہے. المواہب الرحمانیہ حزب عبد القادر جیلانی، اس کا قلمی نسخہ بغداد لائبریری میں موجود ہے. وصایا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ فیض اللہ صاحب کی لائبریری، فیض اللہ مراد ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں یہ قلمی نسخوں کے حوالے سے ان کی لائبریری میں موجود ہے. بہجت الاسرار یہ آپ کی کتاب ہے یہ بھی، لیکن یہ مشہور آپ کی طرف ہے کہ آپ نے لکھی حقیقتاً یہ نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف الشتنوفی نے یہ تحریر کی. مواعظ ہیں ان کو جمع کیا. تفسیر جیلانی یہ بھی آپ کی طرف منسوب ہے. الدلائل القادریہ، الحدیقۃ المصطفویہ، الحجۃ البیداء، عمدۃ الصالحین، بشائر الخیرات، ورد الشیخ عبد القادر جیلانی، کیمیاء سعادت اور المختصر فی علم الدین اور مجموعہ کتب. یہ چند وہ کتب ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف کی لکھی ہوئی ہیں تصانیف ہیں اور ان میں سے بعض آپ کی طرف منسوب ہیں، بعض تباہ ہو چکی ہیں اور بعض کا قلمی نسخہ موجود ہے لائبریریوں میں. تو اگلی کلام شروع کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ منقبت شریف ہو جائے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں.
قبلہ مفتی گلفام صاحب. جی 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 کہ اگلی بول گفتگو رہے سے ہیں. پہلے ملکبت نہ لی ہے. اچھا اچھا میں جی منقبت کیا ہے؟ میں نے جی سید دانش صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ سید صاحب جی جناب. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ منقبت شریف پیش کر دیں. نعت شروع کروں بس نعت. ہاں جی جی شروع کریں آپ بغیر کسی تاخیر. جی جی شروع کریں قبلہ. میرا خیال ہے نیٹ ورک کی کافی پرابلم ہے شاہ صاحب کی طرف. جی ہاں نیٹ ورک کی پرابلم ہے شاہ صاحب کی طرف، میں مجھے نعت بھی شریف سٹارٹ کروں؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے. جی 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 قبلہ آپ شروع کریں آپ نعت شریف پڑھیں بغیر کسی اعوذ تاخیر. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی شکر گزار ہوں مفتی گلفام صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں آنے کی سعادت عطا حضرت ہم آپ کے شکر گزار ہیں قبلہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہاں پہ آنے کے لیے. اتنے مسائل کے بعد بھی پوری تنظیم دار التحقیقات آپ کی شکر گزار ہے. درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. سبحان اللہم اللہ سبحان صلی اللہ. علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، ہاں جنت میں فاطمہ کی اپنے علم سبحان اللہ. مولانا محمد. بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا، ساتھ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت سنا ہے. انشاءاللہ پڑھیں. تو شاہ خوباں کیا کہنے جواب ہے. سبحان اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، نیٹ ورک کی کافی پرابلم ہے احباب کی طرف. تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بھئی گفتگو کو جاری کیا جائے، کیونکہ جو آقا نہ بن سکی. قبلہ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. تو جب ان کی طرف نیٹ ورک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ
ہم ٹھیک ہے ان کے منقبت کی ٹھیک ہے فرمائش کریں گے، عرض کریں گے منقبت کے لیے. ٹھیک ہے تو آپ شروع کریں. بنیاد الطالبین سے شروع کرتے ہیں. شان تو میں شان نے دنیا تقریباً جس شان تو شان 35 کتب کے کہ وہ میں جو نے ذکر کی جو غوث اعظم رضی تو اللہ عنہ کو نہ تھا وہ جو جی 35 کتب کے نام میں نے ذکر کیے. 35 کتب کے نام میں نے ذکر کیے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیفات میں سے بھی ہیں اور بعض آپ کی طرف منسوب ہیں اور بعض کا قلمی نسخہ جو ہے موجود ہے ابھی بھی لائبریریوں میں. جی تو سب سے پہلے اعتراضات ہیں کچھ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مشہور تصنیف بنیاد الطالبین پہ. اصل میں ہوتا یہ ہے مفتی غلفام صاحب کہ جی قبلہ. جب کوئی شخص مشہور ہوتا ہے اور وہ فیمس ہوتا ہے اور اس کی شہرت جو ہے وہ آفاق سے جا لگتی ہے تو بہت سے لوگ اس کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل بالکل درست ہے. ایسا کئی ایک علماء کے ساتھ ہوا جن میں سر فہرست کہوں گا وہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ سر فہرست. بالکل وہ بالکل. میں نے پچھلے سیکشن میں اس سے شاید ذکر کیا تھا جی 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 کہ بالکل. امام اعظم رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ مشہور یہ کیا گیا کہ آپ مرجعی تھے، یعنی فرقہ مرجیہ جو گمراہ فرقوں میں سے ہیں ان سے آپ کا تعلق. جی جی یہ سبب کیوں بنا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ مشہور تھے، آپ حقیقت. کافی مشہور تھے اور لوگ آپ کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے. ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو آپ کی باتوں کے آگے سر تسلیم کر دیا کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے. تو فرقہ جو مرجیہ کے لوگ تھے انہوں نے مشہور کر دیا کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ بھی مرجعی ہیں. خیر اس پر پہلے طریقے سے رد کیا گیا. خود امام اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ کی طرف سے تو یہ مشہور کیا جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہم نے ان کے ساتھ رعایت کی. وہ اس لیے کہ ان کے بہت سارے عقائد ایسے تھے جو قابل قبول نہیں تھے. مثلا معتزلہ کہتا ہے کہ کبیرہ کا رہنے والا وہ کافر ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس طریقے کے بہت سارے تھے. تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، وہ توبہ کرے استغفار کرے، اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، وہ جنت میں جائے گا. تو اس پہ آپ نے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی کمال بات کی. انہوں نے کہا ہم نے ان کو بچایا ہے اور ہم ان کو رائے حق کی طرف لا رہے ہیں اور وہ ہمیں ہی فرقہ مرجیہ یعنی داللہ فرقہ گمراہ فرقوں میں شمار کرتے ہیں. ایسا بہت سارے علماء کے ساتھ ہوا اور ایک لمبی فہرست اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے گنائی ہے، وہ بھی میں ذکر کروں گا جب اعلیٰ حضرت کی کلام آئے گی. اس میں سے جو ہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الاولیاء، آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا. خیر وہ ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے بنیاد الطالبین پر اعتراضات کیا ہیں؟ بنیاد الطالبین میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف کئی ایک گمراہ کن عقائد جو ہے منسوب کیے گئے. سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ آپ کا اعتقاد کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اللہ رب العالمین کے جہد کے قائل تھے، جو وہابیہ کا نظریہ ہے، جہد متعین کرتے ہیں، وہ وہابیہ کا نظریہ ہے. آپ کے لیے کہا گیا کہ حنفی علماء احناف جو حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے متبعین ہیں، انہیں آپ نے فرقہ مرجیہ میں داخل کر دیا، گمراہ فرقوں میں داخل کر دیا. اور کئی ایک اعتراضات ہیں. اشاعرہ کو جو ہے آپ نے بد عقیدہ ذکر کیا.
غنیت الطالبین میں. ان پر میں دو طریقے سے کلام کروں گا. پہلا یہ کہ یہ کتاب غنیت الطالبین غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب ہی نہیں ہے. آواز آ رہی ہے میری جناب؟ جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی حضرت. غنیت الطالبین غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوا کہ آپ کے دور میں ہی، آپ ہی کے دور میں ایک شخص بغداد شریف سے اسی کا تعلق تھا، اس کا نام بھی عبد القادر تھا. اس بندے نے یہ تصنیف کی، اور چونکہ ساتھ ہی میں ہم اثر غوث اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہیں، مشہور ہیں، تو ان سے جس عبد القادر شخص سے جس نے نقل کی کلام، اس نے ساتھ میں عبد القادر لکھ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی لکھ دیا، کیونکہ وہ بھی جیلان کا رہنے والا، گیلان کا رہنے والا تھا. عبد القادر جیلانی لکھ دیا. جب عبد القادر جیلانی لکھا جی تو عبد القادر جیلانی لکھا تو اب وہ مشہور ہوتا گیا، مشہور ہوتا گیا، تو آگے سلطان الاولیاء کا اضافہ بھی ہو گیا، شیخ عبد القادر جیلانی کا اضافہ بھی ہو گیا، اور غوث اعظم کا اضافہ بھی ہو گیا. تو یوں اضافہ ہوتے ہوتے وہ مشہور ہی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گئی منسوب. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا کلام، یہ کئی ایک علماء نے ذکر کیا ہے، میں ان کا بھی ذکر کروں گا. جی جی جی. اچھا، تو پہلا موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ کتاب غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہی نہیں. اس پر یہ تقریباً میں نے جو جمع کیے اس سے بہت زیادہ ہیں. 8 علماء کی نص صریح موجود ہے. صراحتاً انہوں نے لکھا کہ طالبین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہی نہیں. شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ 156 ہجری کے بزرگ ہیں، 1056 ہجری کے، معذرت ہے 1056 ہجری کے بزرگ ہیں. آپ کی وفات جو ہے وہ 1056 ہجری میں ہوئی، 1052 ہجری میں ہوئی. آپ ترجمہ فارسیہ کرتے ہیں، اس کا غنیت الطالبین کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب غنیت الطالبین یہ ہرگز شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب نہیں، اگرچہ منسوب ہے ان کی طرف. ہرگز نہ ثابت شدہ کہ این تصنیف جناب است اگرچہ انتصاب بآ حضرت دارد. یہ ہرگز ثابت نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یہ تصنیف ہے غنیت الطالبین، اگرچہ مشہور یہ ہو گئی ہے. یہ حاشیہ نبراس ہے برخوردار ملتانی صاحب کا، انہوں نے اس کا حوالہ ذکر کیا، اور شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فارسی میں ترجمہ ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے. دوسرا، علامہ عبدالعزیز فرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ میرے پاس ان کی کتاب بھی موجود ہے. جی، آپ نے ایک حدیث کے اوپر کلام کرتے ہوئے فرمایا، یہ 1239 ہجری کے مصنف ہیں، 1239 ہجری کے. خود شیخ عبدالعزیز فرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح عقائد نصفیہ میں بڑی معتبر کتاب ہے ان کی شرح ہے. اس میں آپ خود کہتے ہیں، ایک حدیث پہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کتاب، حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث سے گمراہ نہ ہونا، دھوکہ نہیں کھانا، کہ یہ حدیث غنیت الطالبین میں موجود ہے تو یہ حدیث ٹھیک ہو گئی، صحیح ہو گئی. ہرگز ایسا نہیں ہے. حدیث غنیت الطالبین میں موجود ہے، لیکن غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں احادیث موضوعہ، احادیث من گڑت احادیث بھری ہوئی ہیں، وافر مقدار میں موجود ہیں. تو ہرگز گمراہ نہ ہونا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ نبراس 475 صفحہ نمبر ہے. علامہ نظام الدین ملتانی بڑے مشہور بزرگ ہیں. علامہ نظام الدین ملتانی جامع الفتاوی انوار شریعت کے نام سے بھی مشہور ہے. آپ بھی یہ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء دین اور مورخین نے یہ لکھا کہ یہ کتاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے، یہ کوئی اور عبد القادر ہے. سمجھے آپ؟ یہ کوئی اور عبد القادر ہے جن کی طرف وہ مشہور ہے، اور چونکہ مشہور شیخ عبد القادر جیلانی تھے تو سب نے یہ سب تصور کرنا شروع کر دیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے.
عبدالعزیز ملتانی صاحب، علامہ عبدالعزیز ملتانی صاحب، آپ کے لیے آپ نے بھی کوثر النبی ایک کتاب لکھی، اس میں یہ واضح لکھا کہ یہ کتاب بنیاد الطالبین جو مشہور ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، یہ وہ بنیاد الطالبین ان کی تصانیف میں سے نہیں ہے۔ غلام قادر بہروی، مولانا غلام قادر بہروی، نور ربانی کتاب کا نام ہے، اس میں آپ یہ تصنیف کرتے ہیں کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی کے تحت یا آپ اسے کہیں تحریف شدہ ہے، تحریف شدہ پہ ہم کلام کرتے ہیں، خیر دھوکہ دہی کے تحت جو ہے وہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ وہابی جو اعتراضات کرتے ہیں، خاص طور پر فرقہ وہابیہ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ماتریدی اور اشاعرہ جو ہے جہد کے قائل نہیں ہیں اللہ رب العالمین کے، لیکن آپ کے جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ جہد کے قائل ہیں، اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو جو جہد کا قائل ہوتا ہے آپ اسے گمراہ کہتے ہیں، تو پیران پیر معاذ اللہ گمراہ ہوئے۔ وہابیہ میں سے میں نے جو نام میں ذکر کر رہا ہوں، عبدالحی لکھنوی، یہ عبدالحی لکھنوی دو لوگ ہیں۔ میری جو پہلے میں نے بات کی اس کی جی جو میں نے پہلے بات کی اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبدالحی لکھنوی دو لوگ ہیں، ایک فرنگی محلی اور ایک جو ہے وہ وہابی۔ تو عبدالحی لکھنوی نام بہت بار شبہ پڑتا ہے کہ کہیں نام پڑھا، کوئی حوالہ پڑھا، عبدالحی لکھنوی نے دیا ہے، اب ذہن میں متردد رہتا ہے کہ یہ عبدالحی لکھنوی کون سے والے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ تائید ہوتی ہے کہ ایک جو نام ہو تو شبہ لگ جاتا ہے ناموں کا، اور بعض اوقات جو ہے وہ کتب منسوب ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی ہے، تو وہ مطالعہ کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نہیں، وہ دوسرے والے ہیں۔ تو وہابیہ میں سے بھی عبدالحی لکھنوی صاحب نے لکھا ان الغنیۃ لیس من تصانیف الشیخ محی الدین رضی اللہ عنہ انه لم يثبت ان الغنیۃ من تصانیفه وان اشتہر انتسابها الیہ، کہ ہرگز یہ ثابت نہیں کہیں سے بھی کہ غنیۃ الطالبین جو ہے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، لیکن منسوب ان کی طرف ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن ثابت کہیں سے نہیں ہے کہ یہ ان کی تصنیف ہے۔ جب ثابت نہیں ہے یہ ان کی تصنیف ہے تو پھر اس کو لے کر اتنا ہنگامہ کیوں، اس کو لے کر پھر ہم پر اعتراضات کیوں، جب ثابت ہی نہیں۔ یہ مولانا عبدالحی لکھنوی وہابیہ کے جو ہیں ممدوح وہابیہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، یہ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل کتاب کا نام ہے، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل۔ اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ انہ لم یثبت ان الغنیۃ من تصانیفہ، سمجھیں آپ؟ اب بات کرتے ہیں وہابیہ کی، دیابنا کی، وہابیہ تو بھی ذکر کیا ہے، دیابنا کی بات کرتے ہیں۔ علامہ جمیل احمد نذیری، ان کی کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز، کتاب کا نام ہے رسول اکرم کا طریقہ نماز، صفحہ نمبر 220 پہ لکھتے ہیں اولا بنیاد الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب نہیں ہے، ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے۔ یہ دیوبندی حضرت علامہ جمیل احمد نذیری یہ بات لکھ رہے ہیں۔ جب علماء اور فقہاء یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب بنیاد الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، تو پھر اس کو لے کر اعتراضات بے بنیاد ہیں اور فضول ہیں۔ اچھا، ساتھ میں ذکر کر دوں، علامہ اشرف سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ اشرف سیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا شواہد الحق کا اردو میں، علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا اردو میں شواہد الحق کا۔ آپ صفحہ نمبر 345 پہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں نظر نہیں آئے گا کہ غنیۃ الطالبین اگرچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ نسبت درست نہیں۔ جناب میں
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ ٹائٹل دکھا دیجئے گا آپ اس کا ہاتھ میں لے کر جناب کتاب کا. ہاں بالکل. شواہد الحق، شواہد یہ الحق. حامد اینڈ کمپنی کی ہے، لاہور کی، صفحہ نمبر 345. میں ضرور یہ صفحہ یہ بھی دکھا دیتا، یہ عبارت ہائی لائٹ کی ہوئی ہے لیکن سمجھ نہیں آئے گا کہ دکھے گی بھی یا نہیں دکھے گی. خیر میں کوئی پڑھ کے بات سنا دیتا ہوں. نہیں. ہاں بنیاد تعلیم اگرچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے لیکن یہ نسبت درست نہیں. شیخ اشرف سیالوی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب نسبت ان کی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف درست نہیں. یہ تھا ایک موقف جس میں نے ذکر کیا کہ یہ تصنیف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہے ہی نہیں. اب آتے ہیں علی سبیل فرض کر لیتے ہیں کہ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے. میں نے 8 علماء کے حوالے دیے جنہوں نے ذکر کیا کہ یہ تصنیف ان کی نہیں. اب فرض کرتے ہیں کہ یہ تصنیف ان کی ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے، لیکن یہ تصنیف، یہ کتاب محرف شدہ ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے. تعریف کے کئی ایک طریقے ہیں. میں پہلے چند چیزیں اس کی وضاحت کر دوں کہ تعریف کس طرح کی جاتی ہے. دیکھیں پچھلی کتب سماویہ جسے کہتے ہیں اس کے لیے جا بجا آیا کہ قرآن پاک میں آیا کہ انہوں نے وہ اس میں تبدیلی کر دی. انہوں نے قوم سابقہ نے جو ہے وہ اس میں اقوام سابقہ نے اس میں تبدیلی کر دی. تو یہ تحریف، تبدیل، تغیر کس طرح کیا جاتا ہے اس کا میں پہلے ذکر کروں کہ ہاتھ سے لکھا ہوا، چونکہ اس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یا ان سے پہلے یہ فیسلٹیز نہیں تھی جو ہمارے دور میں ہے، تو جی بالکل ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. ہاتھ سے لکھنے کے بعد اسے قلمی نسخہ کہتے ہیں، مصنف کا قلمی نسخہ ہے. پھر کتاب آتے تھے، یعنی لکھنے والے آتے تھے، چھپنے کا دور اس ٹائم پہ. تو مجھے ضرورت ہوتی، میں مفتی گلفام صاحب نے کوئی کتاب لکھی، انڈیا میں ہے، میں پاکستان میں ہوں، مجھے ضرورت ہوئی تو میں نے ایک شخص کو جو ہے وہ اجرت دی، اس کو میں نے پیسے دیے، وہ کاتب ہے، لکھنے والا ہے، میں نے اس کو پیسے دیے کہ آپ جائیں اور انڈیا جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ مفتی گلفام صاحب کے پاس ایک کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے، وہ نقل کر کے میرے کو لاتے. تو وہ آپ کے پاس آ کے وہ نقل کرتا تھا اپنے پاس کتاب میں، پھر وہ مجھے لا کے دے دیتا تھا. اس طرح سے یہ چلتی تھی. یہ کتاب مخطوطات جسے کہا جاتا ہے، ان کے پھر اپنے نئے مسئلے ہوتے تھے. بہت سے کاتبین جو تھے ان کے اغلاط، ان کے اخطاء جو ہیں وہ کئی کتابوں کی صورتوں میں جو ہے مشہور ہیں کہ مخطوطات لکھنے والے لوگ انہوں نے کہاں کس جگہ پہ خطائیں کی ہیں. یہ ایک مستقل فن ہے، مخطوطات جو ہے مستقل فن ہے قلمی نسخوں کا. اس میں ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے کاتبین ایسے تھے کہ لکھ رہے ہیں پہلی لائن، لیکن آنکھوں میں کچھ مسئلہ تھا. پہلی لائن لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے وہ چھٹی لائن پہ آ گئے، چھٹی لائن لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے وہ 8ویں لائن پہ آ گئے. روشنی کا دور نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو کاتبین سے بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے. اور پھر بعض کاتبین اپنے عقیدے کو، اپنے جذبات کو وہ دخل دیتے ہیں. تو بنیاد الطالبین اگر فرض کر لی جائے ان کی کتاب بھی ہے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب بھی ہے، تو اس میں یہ تعریف کی گئی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، علامہ ابن حجر حتمی مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، علامہ فیض الرسول صاحب نے ذکر کیا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی جن کی ابھی میں نے کتاب دکھائی شواہد الحق، انہوں نے ذکر کیا. تفصیل میں ذکر کرتا ہوں، بس پہلے نام میں ذکر کر دوں. وہابیہ کے عالم ہیں بہت بڑے، ان کو کہا جاتا ہے فیض عالم صدیقی، انہوں نے اس کو ذکر کیا. محدث عصر وہابیہ، انہیں لقب دیا جاتا ہے محدث عصر کا، حافظ زبیر علی زئی، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ یہ کتاب تحریف شدہ ہے، اس میں تحریف کی گئی.
میں تفصیل بیان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو چونکہ ان کی کلام لمبی ہے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, فرمایا مرجیہ کے بارے میں جو فرقوں کی تعداد گنائی غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے, اس میں اصحاب ابی حنیفہ کو بھی شمار کیا, یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں اور آپ کی پوری جماعت ہے حنفی, ان کو بھی شامل کیا. تو عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فارسی میں ترجمہ بھی کیا. اس میں ذکر کرتے ہیں کہ حنفیہ کا مرجیہ کے فرقوں میں ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ ان کے نزدیک ایمان معرفت اور اقرار کا نام ہے, احناف کے مذہب میں کہیں نہیں ملتا, یہ بات کہیں نہیں یہ بات ملتی کہ احناف کہتے ہوں کہ ایمان معرفت اور اقرار کا نام ہے. جو اور یہ کہہ رہے ہیں, ساتھ میں دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے. عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب خود جو ہیں حنفی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اہل بدعت نے احناف کی دشمنی میں یہ عبارت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں داخل کر دی. عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ احناف کی دشمنی میں انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات شامل کر دی, تاکہ پھر قیامت تک جو ہے وہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ احناف جو ہے مرجیہ سے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بات شامل کر دی. اس کا حوالہ میں دوں گا اردو دائرہ معارف جلد 12 صفحہ نمبر 932. عبدالحکیم سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فارسی میں ترجمہ بھی کیا ہے, اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اچھا, علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ, اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی کلام کو ذکر کیا فتاوی رضویہ میں, اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات ذکر کی. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین اس شخص پر عذاب نازل کرے جس نے غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایسی گمراہ کن باتیں, ایسے گمراہ عقائد کو داخل کیا. اللہ رب العالمین اس پر عذاب نازل فرمائے. یہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی فتاوی غوثیہ میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اس پر عذاب نازل کرے. تو ابن حجر کے نزدیک بھی ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ کتاب تصانیف غوث اعظم سے ہیں, لیکن تحریف شدہ وہ بھی مانتے کہ یہ تحریف اس میں کی گئی. ملا علی قاری رحمہ اللہ, ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ 973 ہجری کے بزرگ ہیں, 973 ہجری. اس وقت آپ نے اپنے فتاوی حدیثیہ میں یہ ذکر کیا کہ اس میں تحریف کی گئی. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کتاب تحریف شدہ ہے اور اس سے جو ہے وہ اس میں جو گمراہ کن باتیں ہیں اس سے اجتناب کیا جائے. علامہ فیض الرسول فتاوی فیض الرسول میں ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 155 سے 156 تک. آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب تحریف شدہ ہے, اس کتاب میں جو گمراہ کن باتیں ہیں اسے نہ لیا جائے, جو ٹھیک باتیں ہیں اس پر عمل کیا جائے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کی میں نے ابھی یہ کتاب ذکر کی, انہوں نے عربی میں کتاب لکھی شواہد الحق باستغاثہ سید الخلق فی استغاثہ بسید خیر الخلق. آپ لکھتے ہیں کہ بعض وہابیہ نے یا بعض گمراہ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب غنیت الطالبین میں جہد کا عقیدہ جو ہے وہ ڈال دیا. اللہ اکبر. اور پھر بعد میں اب تک اس کے ذریعے ہم پر اعتراضات کیے گئے کہ آپ کے پیران پیر دستگیر خود جہد کے قائل ہیں اور آپ لوگ جہد کے قائل کو گمراہ کہتے ہیں. شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالی 1350 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ میں نے خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا رسالہ ہے ایک عقیدۃ الخواص جو لکھا ہی عقیدے کے بارے میں تھا. میں نے خود اس کا مطالعہ کیا. انہوں نے کہیں سے کلمی نسخہ منگوایا اور اس کا مطالعہ کیا. کہہ رہے میں نے وہ کہیں نہیں پایا. یہ جہد کا عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو رسالہ لکھا عقیدۃ الخواص,
میں نے اس کا خود مطالعہ کیا حرف بحرف، مجھے کہیں نہیں ملا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ غنیت الطالبین میں جو عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، یہ عقیدہ یہ بعد میں تحریف کی گئی اور اس کو ذکر کیا۔ بعد میں آنے والے کئی ایک لوگوں نے جو ہے اس کی تائید بھی کی، یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی۔ تو اب میں آتا ہوں وہابیہ پہ۔ فیض عالم صدیقی صاحب غیر مقلد ہیں، لکھتے ہیں غنیت الطالبین حنبلی مذہب کی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، حنبلی مذہب کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، مگر اس کتاب میں بھی یاران طریقت نے تصوف کے باب کے عنوان سے ایسی پیوند کاری کی ہے جس کا جواب نہیں ملتا۔ شیعوں کے چند ذہین ترین افراد نے تقیہ کی آڑ میں پیر عبد القادر جیلانی کی مریدی کا روپ اختیار کیا اور آپ کی اس تصنیف میں تصوف کا باب بڑھا کر آپ کی تعلیم کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ یہ لکھ رہا ہے اختلاف امت کا المیہ، صفحہ نمبر 331۔ غیر مقلد وہابی ہے حکیم فیض عالم صدیقی۔ یہ بات لکھ کہ کتاب تحریف شدہ ہے، شیعوں نے کچھ تعریفات کی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر فرقے نے اس میں تعریف کی، وہابیہ نے جہد کا عقیدہ اس میں ڈالا اور شیعہ نے جو ہے اپنے عقائد ڈالے اس میں، حنفیوں کے دشمنوں نے اس میں اپنے عقائد ذکر کیے۔ تو اب اس کتاب کی سند میں اختلاف کہ یہ سند غوث اعظم تک جاتی ہے یا نہیں جاتی، پھر اس کی صحت کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس میں کئی ایک علماء نے ذکر کر دیا کہ یہ کتاب تحریف شدہ ہے۔ تو اب اس کو پکڑ کر اعتراضات کرنا یہ سمجھ نہیں آتی بات۔ اچھا، محدث عصر جن کا لقب دیا جاتا ہے محدث عصر، غیر مقلد وہابیہ ہے سے تعلق ہے حافظ زبیر علی زئی۔ سوال کیا گیا ان سے غنیت الطالبین نامی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی سے ثابت شدہ ہے اور شیخ عبد القادر کا محدثین اور ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک کیا مقام ہے، یہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جواب دیتے ہیں غنیت الطالبین کتاب کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ کس کس نے جو ہے اس کو شمار کیا۔ علامہ حافظ ذہبی رحم اللہ تعالیٰ، ابن رجب حنبلی رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ پھر کہہ رہے ہیں تنبیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں مروجہ غنیت الطالبین کے نسخے کی صحیح اور متصل سند میرے علم میں نہیں، یعنی اس کی صحت غنیت الطالبین کی صحت اور اس کی سند شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے، یہ میرے علم میں نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی جو ہے یہ شک ہو گیا کہ یہ کتاب ان کی ہے یا نہیں۔ تو غیر مقلد وہابیہ کے اپنے بڑے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کتاب یا تو ان کی ہے ہی نہیں یا اس میں تحریف کی گئی ہے، اور ہر فرقے نے جو ہے اس میں اپنے عقائد داخل کیے۔ اب آئیں سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب آپ سے سوال کیا گیا، شیخ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا 29ویں جلد صفحہ نمبر 223 پر وہ سوال موجود ہے، جواب بھی موجود ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا اور آپ وہ سوال پڑھیں تو ایک اندازہ ہوگا کہ جس بندے نے سوال کیا وہ کس کرب کے عالم میں تھا۔ سوال میں اس نے وہی اعتراضات گنائے جو میں نے شروع میں کیے کہ حنفیوں کو فرقہ مرجیہ میں داخل کر دیا اور جہد کا عقیدہ، اشاعرہ کو جو ہے وہ گمراہ لکھ دیا، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اولا کتاب غنیت الطالبین شریف کی نسبت حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ خیال ہے کہ وہ سرے سے حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ انہوں نے نقل کیا عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام کہ سرے سے ان کی تصنیف ہے ہی نہیں، لیکن پھر بعد میں لکھ رہے ہیں کہ یہ نفی مجرد ہے، یعنی آپ سرے سے ہی نفی کر رہے ہیں۔ وہ پھر میں اعلیٰ حضرت کا اپنا موقف جو بتاتا ہوں، جو میرے سمجھ میں آیا کہ اعلیٰ حضرت کا
اپنا موقف کیا ہے, کیا یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے یا نہیں, تحریف شدہ ہے. تو میں ذکر کرتا ہوں. ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام ذکر کی اعلیٰ حضرت نے, اور کہا کہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صاف لکھ دیا کہ اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب نازل ہو جنہوں نے اس کے اندر تحریف کی اور گمراہ کن حقائق اس میں ڈال دیے. پھر اشاعرہ سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا گیا اشاعرہ سے متعلق کہ اشاعرہ کو جو ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں گمراہ لکھا, اس کا بھی جواب دیا کہ یہ کتاب جو ہے, جب ہم نے پہلے ذکر کر دی کہ یہ تحریف شدہ ہے اور شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ, عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو مان ہی نہیں رہے کہ یہ کتاب ان کی ہے, تو پھر اعتراضات کی کوئی وقت نہیں رہی. پھر لکھتے ہیں کہ امام غزالی اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ, امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. آپ کی کئی ایک تصانیف کو اس طرح سے مسخ کیا گیا اور اس میں اپنے عقائد داخل کیے گئے. خود اعلیٰ حضرت کو لیں, میں خود امام اعظم کی ذات خاص طور پہ فقہ اکبر کتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ سیدنا امام اعظم کی ذات کی طرف گڑا جاتا ہے کہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک کے والدین جو ہے وہ اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت نہیں. میرے پاس ایسی تحریف کی. ہاں, فقہ اکبر اس پہ جو وکیل حناف علامہ کوثری کی جو تحقیق ہے, زاہد کوثری صاحب وغیرہ, تو یہاں امام اعظم جیسی ذات کو نہیں چھوڑا. تو ہر کسی کے ساتھ مطلب ایسے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب جو ہے ایک کتاب کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک بندہ خاص طور پہ بھیجا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا, پیسے دے کے کہا جاتا تھا کہ فلاں کے پاس یہ کتاب ہے, اس کو اپنی کتاب میں نقل کر اور مجھے لا کے دے دے. یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ تحریف کتنی آسان ہے. مجھے کیا پتا آپ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, جو میرے پاس وہ شخص لا کے دے گا میں تو وہی مانوں گا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کتاب کے اندر. اور پھر خط و کتابت ہوتی تھی, آپ کی میں نے کتاب میں کوئی غلطی دیکھی تو میں آپ کو خط لکھوں گا کہ یہ آپ کی غلطی ہے کتاب کے اندر, آپ لکھیں گے نہیں یہ غلطی ہے. تو بہت ساری ایسے معاملات ہیں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, یہ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب کوئی فیسلٹی نام کی تھی نہیں. میں اب 100 سال پہلے کی بات 200 سال پہلے کی بھی بات کریں گے, 150 سال پہلے کی بھی بات کریں گے, تب بھی میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں حضرت کے ساتھ کہ کتاب کے بارے میں کیا کیا گیا. ذائقہ کے بخشش کے ساتھ سوم تو ہے ہی کس طریقے نہیں ہدایت کے وقت تصور ہی نہیں ہے, اس کا منسوخ کر دیے سیدی امام کی جانب. بالکل ایسی ہے, کر دیے گئے منسوخ. پھر ادھر بھی دو ہی باتیں میں ذکر کروں گا, یا تو ان کی تصنیف ہی نہیں ہے یا ان کی تصنیف ہے تو تعریف شدہ ہے. صحیح بات. ہمارے علماء نے لکھا نا کہ وہ جو کاتب تھا, جو کاتب جس کو دی تھی مکتبے والے کو یہ چھاپنے کے لیے, وہ خود رافضی المذہب تھا. اس نے پھر اپنے عقائد اور اپنے جذبات کو اس میں داخل کیا گیا. یہ تو میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب کچھ ٹیکنالوجی کی کچھ تصور کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو. جناب کچھ فرما رہے ہیں میرے شاید تصور کا کچھ. جی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کچھ فرما رہے ہیں. جی آپ گفتگو جاری رکھیں, اپنی انہیں کہنا ہوگا تو بول دیں. جی ابھی کچھ تصور کیا جا سکتا تھا اعلیٰ حضرت کے دور کے بعد کہ چھاپنے وغیرہ چھپوانے وغیرہ کا, لیکن اس دور میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ٹیکنالوجی کا. میں اس دور کی بات کرتا ہوں. اس دور میں کئی ایک علماء کو میں جانتا ہوں, کئی ایک کاتبین اور مصنفین کو میں جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ کیا کیا گیا, کتاب لکھی, کتاب لکھنے کے بعد کسی شخص کو دی کہ یہ فوٹو کاپی کرا کے لے آؤ, یا کسی شخص کو کہ آپ کا یہ کتاب آپ کی تحقیق جو ہے بہت اعلیٰ ہے, کیا میں یہ لے سکتا ہوں؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے بعد میں اپنے نام سے شائع کروا دی. ایسے کئی ایک علماء کے ساتھ ہوتا ہے, اب ہوتا ہے. جی جی بالکل. ہاں اس سے اندازہ لگا لیں کہ فیس بک پہ سے کوئی بھی پوسٹ کو جو ہے کاپی کر کے نیچے اپنا نام لکھ کے جو ہے وہ پوسٹ کر دی جاتی ہے. تحریف تو ہر طریقے سے کی جاتی ہے, اور تبدیل و تغیر جو ہے ہر طریقے سے موجود ہے. تو
اس دور اس ٹیکنالوجی والے دور میں بھی ایک شبہ موجود ہے, ایک شک موجود ہے کہ یہ کتاب فلاں کی ہے یا نہیں. اس دور کی تو بات ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, آپ نے میں ہی 29ویں جلد میں ہی آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمایا کرتے ہیں کہ آپ نے الماری کھولی, سامنے سے کوئی کلمی نسخہ ملتا ہے, اس پہ مصنف کا نام لکھا ہوتا ہے, تو ہر کس یہ نسخہ مصنف کا یقین ہی نہیں کرو مصنف کا نسخہ ہے, آپ اعتبار کر ہی نہیں سکتے کہ یہ مصنف کا نسخہ ہے. کیوں؟ الحاقات موجود ہوتے ہیں, کوئی بھی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے الحاقات وہ کر دیتا ہے. تو مخطوطات جو قلمی نسخے ہیں اس کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ صفحہ ہے, اس صفحے پہ یہ لکھی ہیں یہ باتیں, سائڈ میں ادھر حواشی لگے ہوتے ہیں, حواشی, تو حواشی بعض اوقات رد میں بھی لگے ہوتے ہیں, حواشی بعض اوقات تاریخ میں لگے ہوتے ہیں. تو رد میں لگے ہوں وہ اٹھا کے کتابت کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ مصنف کی کوئی کلام رہ گئی تھی, انہوں نے بعد میں حاشیہ لگا کے یہ لکھ دی. اور موجود ہر قسم کا احتمال موجود ہے, اور خاص طور پہ بنیاد الطالبین جس پہ اتنے اعتراضات کیے گئے اور ان اعتراضات کو جواب دیا گیا. یہ 16 علماء کی میں نے فہرست ذکر کی جنہوں نے صاف لکھا کہ یا تو کتاب ان کی ہے نہیں یا کتاب ان کی ہے تو تعریف شدہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ نفی مجرد ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے, یہ نفی مجرد ہے, سرے سے نفی ہے. بعد میں اعلیٰ حضرت نے جو قرار کی اس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس کے تعریف کے قائل ہیں لیکن نفی کے قائل نہیں ہے کہ یہ تصنیف ان کی نہیں. تو پھر اعتراضات, پھر ان کے جوابات, یہ تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ لمبا ہے. اور مجھے اجازت دیں, میرے کلام کا اختتام تھا یہاں تک. میں شعر کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال شعر لکھا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو مجھے اجازت دیں جناب. جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ, بہت زبردست گفتگو رہی آپ کی, اور الحمدللہ ایسی مطلب تحقیق معلوم ہوئی جو اس سے قبل شاید کہ معلوم ہو. اور کیونکہ آج عموماً ہوتا کیا ہے, میں پہلے تو سیالوی صاحب سے چاہوں گا کہ بھائی وہ اپنا جو مائک ہے نا اس کو آن کر لیں تاکہ جب بولیں تو آواز پہنچ پائے, کیونکہ آپ ہی کو گفتگو کرنی ہے. تو میں چند باتیں عرض کر دوں. تو سب سے پہلی تو چیز آپ نے بتایا ہمیں بنیاد الطالبین کے بارے میں. تو ابھی اس وقت میں موجودہ وقت کے اندر معاملات کیا ہے, جیسا کہ بنیاد الطالبین کے معاملہ ہے تو اس کے اندر کیا رہتا ہے, ایک اہل طریقت اور ایک اہل شریعت. مطلب طریقت کو شریعت سے بالکل الگ کاٹ ہی دیتے ہیں, اور اس کے لیے جو پروسپیکٹر سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ بنیاد الطالبین کا ہوتا ہے. جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں بولے بنیاد الطالبین ہے نا. اور مقصد یہی تھا اس کا, ہاں, شریعت کو اور جبکہ شریعت کیا ہے, نماز میں کھڑا بندہ ہوگا, نماز میں نماز پڑھے گا تو یہ شریعت ہے, لیکن اس کا دل جو ہے وہ میل کچیل سے پاک ہونا اور صحیح معنوں میں اس کے دل کا رب کی بارگاہ میں جھکنا, یہ طریقت ہے. تو شریعت کو طریقت سے کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اگر شریعت جسم ہے, اگر طریقت جسم ہے تو شریعت روح ہے. تو اگر روح بغیر جسم کے بیکار ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو طریقت والے ہیں, ہمارے لیے تو کچھ نہیں, کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے نا بہت سے ایسے متصوفین ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی ہیں کہ اگر ان سے نماز کو کہا جاتا نا تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں, ہم نماز مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں. اور مکہ مدینے کی نماز کو ان کے عالم ہوتا ہے تو نماز مکہ مدینے میں پڑھ رہے ہیں. اور بھوک جب لگے گی تو کھانا وہ جو ہے نا پلیٹ سامنے رکھے گی بھائی, لیکن نماز جو ہے وہ مکہ مدینے میں پڑھیں گے. یہ نہیں ہے بھائی کھانا بھی تو مکہ مدینے میں کھا کے آ جائے گا, گھر پہ کھانے کی کیا ضرورت ہے, تصور کر لیا بس ختم کہانی. بہر گیپ یہ ایک گفتگو کا وقت نہیں ہے, اور مزید ہمارے علامہ فیض رسول سیالوی صاحب موجود ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا. میں چاہوں گا علامہ صاحب سے, علامہ صاحب گفتگو کا موضوع ہے اور
مدینے کی نماز کون کے عالم ہوتا ہے جو نماز مکہ مدینے میں پڑھ رہے ہیں. اور بھوک جب مقصد حیات اور اتباع رسول یہ علامہ سیالوی صاحب کا موضوع ہے. اس کے تحت علامہ صاحب گفتگو کریں گے تو آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ جو ہے سماعت فرمائیں. علامہ سیالوی صاحب. مزید ہمارے علامہ فیض رسول سیالوی صاحب موجود ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا. میں چاہوں گا علامہ صاحب سے، علامہ صاحب گفتگو کا موضوع ہے اور مدینے کی نماز کون کے عالم ہوتا ہے جو نماز مکہ مدینے میں پڑھ رہے ہیں. اور بھوک جب مقصد حیات اور اتباع رسول یہ علامہ سیالوی صاحب کا موضوع ہے. اس کے تحت علامہ صاحب گفتگو کریں گے تو آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ جو ہے اور جب مقصد حیات اور اتباع رسول یہ علامہ سیالوی صاحب کا موضوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ جو ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. غالباً جناب سیالوی صاحب کی آواز آ رہی ہے آپ کی طرف؟ نیٹ ورک بہت زیادہ ویک نہیں جناب. بالکل بالکل، مطلب میری طرف بھی آواز نہیں آ رہی ہے. آج پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ سید دانش صاحب جو ہیں ان کی طرف بھی نیٹ ورک کا مسئلہ رہا اور سیالوی صاحب بھی الحمدللہ بہت زبردست موضوع کا انتخاب کیا تھا انہوں نے. جی وہ ان کی طرف بھی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اور کچھ اب مطلب جیسے جیسے ہم اختتام کی طرف ہیں ویسے ویسے میری طرف بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے نیٹ ورک کا. تو کچھ آپ ہی اپنے ملفوظات میں کہہ رہا ہوں، آپ ہی کچھ تھوڑے اپنے ملفوظات ارشاد فرما دیں تو ہو سکتا ہے سیالوی صاحب واپسی آ جائیں. ملفوظات میں اپنا خود کا ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت کمال کلام کی اس سے متعلق. میں اسی سے متعلق ذکر کروں گا. ابھی تو کوئی ملفوظات نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 سے 4 منٹ دیکھ لیتے ہیں، سیالوی صاحب کا انتظار کر لیتے ہیں ورنہ دعا کے لیے آئے گی. تب تک آپ کچھ ارشاد فرما دیں. ابھی تو اصل میں کوئی نعت پڑھنے والا بھی نہیں ہے. جی بالکل، میں گلے سے نابینا ہوں جناب. بالکل تو جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کلام کی اور آپ نے درمیان میں رکھا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی ذکر کیا کہ نفی مجرد کیے آپ نے اور بالکل سرے سے نفی کیے اور اپنی بھی ذکر کر دیا کہ جو ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور دیگر مصنفین نے ذکر کیا کہ یہ کسی بدبخت نے اور مستحق کے عذاب نے ذکر اس کے اندر تعریف کی.
ہوتا یہ ہے مفتی گلفام صاحب کہ جی جناب، کچھ پیترے ایسے رکھنے پڑتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ بعد والوں کے کام آئے. یہ دور کی سوچ. اس وقت کے مورخین نے تعریف کی، اور اب جب تک یہ کتاب ہے باقی تب تک جو ہے یہ ہم اعتراضات ہوتے رہیں گے. خیر، بنیاد الطالبین جو ہے وہ بہت بہترین کتاب ہے. اس کے لیے ہونا جی یہی چاہیے کہ جی والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ جی صفاتک یا سیدی یا حبیب. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جب اہل اللہ کی طرف اور ان کی زندگیوں کو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقصد حیات کو پایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر انسانی تخلیق کی حکمت کو بیان فرمایا، وہ معرفت الہی ہے. اور پھر سورہ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو اور وہ یہ ہے کہ انسان کی حسن عمل کے لیے آزمائش ہوگی. قبل اس کے کہ دیکھا جائے مقصد حیات کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حیات کہتے کس کو ہیں، حیات کی تعریف اور اس کا مفہوم جانتے ہیں. اور تعریفات میں مصنف اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہی صفات توجب للموصوف بها ان يعلم ويقدر. قدرت نہیں رکھتا. اس میں تعریف کے اندر دو چیزیں ذکر کی گئیں، ایک علم اور دوسری قدرت، کسی عمل پر قادر ہونا، اس کی طاقت ہونا. اب علم، اس کے اسباب کیا ہیں، انسان کو کتنی چیزوں سے علم حاصل ہو سکتا ہے. تو عقائد نسبیہ کے اندر علامہ نسوی نے فرمایا کہ اسباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو حسن عمل کی جو تعبیر تفسیر تستری کے اندر حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں حسن عمل یہ ہے کہ انسان اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے
محبت بغض بھی اللہ کے لیے، کسی کو دے رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو نہیں دے رہا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے جب سارے کام اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری بنیادی شرط جو یہاں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع بھی ہو. تو حسن عمل میں یہ چیز لازم ہے. اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جاتی یا دونوں میں دوبارہ سے جوائن کرتا ہوں سیالوی صاحب کو، شاید کہ آواز جو ہے ان کی طرف درست ہو گئی ہو، کیونکہ آواز کا بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. دوبارہ سے لیتا ہوں میں. قبلہ سیالوی صاحب، قبلہ سیالوی صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا بالکل نہیں آ رہی ہے. مطلب دیکھنے والوں کا تو دور، ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں گفتگو کو. تھوڑا آواز کو درست کرنے کی کوشش کریں. آج فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اس آیا پر عمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہے. اب اس آیا مبارکہ میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. عقیدہ کی درستی کی بات ہوئی ہے، دوسری چیز حسن معاشرت کی، اور تیسری چیز تہذیب نفس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ سیالوی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ زیادہ چل پائے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ سیالوی صاحب مزید گفتگو کر سکیں. تو انشاءاللہ الرحمن موقع ملا تو سیالوی صاحب کی پھر سے گفتگو ہوگی. اور کیونکہ جب بات کچھ پلے نہ پڑے تو فائدہ کیا. خیر، آج الحمدللہ ہمارے 2 مہمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ رہا نیٹ ورک کا، ایک سید دانش صاحب اور دوسرے ہمارے سیالوی صاحب. اور الحمدللہ میرے ساتھ عبدالمصطفیٰ سعدی اظہری صاحب قبلہ موجود ہیں، باقی میں ہوں. تو آپ نے گفتگو سنی قبلہ کی.
اور الحمدللہ بہت زبردست گفتگو، اور انشاءاللہ جو باتیں قبلہ نے اپنی گفتگو میں کہی ہیں غنیت الطالبین کے حوالے سے، انشاءاللہ جلد ہم اسے ایک پامفلیٹ کی شکل میں، جو جس طریقے سے پہلی گفتگو کو ہم نے آپ تک پہنچایا تھا، اس طریقے سے یہ والی گفتگو بھی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہماری یہ تیسری محفل ہے جو کہ 16 دسمبر بروز بدھ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی شرکت کرنا ہے۔ باقی میں ہمارے اظہری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اپنی دعا پر جو ہے گفتگو کا اختتام کریں۔ دعا کرائیں۔ اب میں دعا کراتا رہتا ہوں، ایسا نا ہم آپ کرتے رہے، اگر ہم آپ کرتے رہے نیٹ ورک فرقے سے چلے گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو دعا کرانی نہیں، پھر میں آمین کہہ کے جو ہے نا وہ کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا کرتا ہوں۔ ارے حضرت کرا دیں، مختصر سی کرا دیں، آپ کرا دیں۔ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کی موجودگی میں دعا کراؤں، آپ کرائیں تو۔ ایسا نہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مولا کریم جو کچھ بھی یہ بیان ہوا ہے، اس میں جو خطا ہوئی اسے درگزر فرما، آمین۔ اور ہماری تنظیم دارالتحقیقات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصاً فیض عطا فرما۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا خصوصاً فیض عطا فرما۔ آپ کی برکات، آپ کی کرامات سے ہمیں اور ہماری اس تنظیم کو خوب مالا مال فرما۔ آمین۔ ہماری اس تنظیم سے ہر رکن کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے ان کو، بیماری وغیرہ ان سب کو دور فرما۔ قبلہ مفتی غلام صاحب کی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما، اور جو احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ آگے آپ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہماری سوچ میں، نیت میں اخلاص پیدا فرما، تاکہ ہم مخلص ہو کر دین متین کی خدمت انجام دے سکیں، اور ہمارے سعدی صاحب علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب کی عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے فیض سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مزید دارالتحقیقات انٹرنیشنل کو رات 11ویں دن 12ویں ترقی عطا فرما، اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے اس مجلس کے اندر شروع سے اب تک جن لوگوں نے شرکت کی ہے تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما، تمام کی جائز نیتوں کو پورا فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اور ہمیں سیدنا غوث اعظم کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقوش تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مذہب اسلام پر استقامت نصیب فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض البرکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔